میاں ثناء اللہ صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اب اپنے اتحادیوں سے ریکویسٹ کرنے پہ آ گئے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کریں یا اپنے جنگی جہاز یہاں پر بھیجیں. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ یہی امریکہ تھا، یہی ٹرمپ تھے جو نیٹو میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پیسہ امریکہ دیتا ہے، اور اب امریکہ نیٹو میں انویسٹ مزید نہیں کرے گا. اب وہی ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں سے ریکویسٹ کرنے پہ آ گئے ہیں. جی، یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں سے اپیل تو کریں گے، یہ نیچرل ہے. باقی جو باتیں آپ کر رہے تھے اس میں بات ایک واضح طور پہ ہے کہ ایران نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا ہے. اس نے اپنے سبق سیکھا ہوا ہے. عراق کے جو حملہ کیا تھا اس کے بعد امریکہ نے وہاں سے ایک دم مفلوج کر دی تھی ایئر فضائیہ اور کنٹرول کر لیا تھا. اس کے بعد سچویشن بہت چینج ہو گئی ہوئی ہے. لڑائیوں کے کنسٹرکشن یا اس کی نیچر بدل گئی ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اب یہ نئی صدی میں نئی طرح کی جنگ ہے. باقی جو آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ فوگ سی ہے وہ ابھی واضح نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات آپ کی جس طرح ابتدائیہ میں آپ نے کہی ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے، ریزولیٹ ہے، اور اس کا نہ کوئی پیچھے ہٹنے کا کوئی نہیں ہے جب تک اس کو کوئی فیس سیونگ. ثناء اللہ صاحب، ابھی جو بات آپ نے کہی کہ یہ نئی صدی میں ایک نئی طرح کی جنگ ہے. پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے جو چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی اس سے دنیا کو ایک نیا چہرہ نظر آیا چائنیز ٹیکنالوجی کا. اب جو ایران کی جانب سے ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے فیصل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سستے ترین جو مقامی سطح پر تیار کیے جاتے ہیں، کیا اب اس سے ہم یہ کہیں کہ مہنگی جنگوں کا اب چہرہ یا نقشہ بدل چکا ہے؟ نہیں، مہنگی جنگیں، کیونکہ مہنگی جنگیں تو فضائی طور پہ بھی ہوں گی، جس طرح انٹرسیپٹرز ہیں، جس طرح کروز مسائل، دوسرے مسائل، بالسٹک مسائل ہیں، ان کی تو ریلیونس رہے گی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نیچر چینج ہوگی ہے، لینڈ فورس سے، کنٹیننٹ سے آپ ایئر کی طرف چلے گئے ہیں. آپ کی ایئر فضائیہ اور ٹیکنالوجی اور یہ انٹیلیجنس اور پھر جو آپ کا گراؤنڈ کے ساتھ انٹیلیجنس کے ساتھ کنیکشن ہے، جس کی بہترین مثال پاکستان اور انڈیا کے جنگ میں آپ نے دیکھی، وہ یہ ایک نیا ماڈل آپ کو نا اپنانا ہوگا. اور اس کی نقل سارے جو بھی ملک ہے جس میں یہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو کاپی کریں گے اور کامیاب رہیں گے. اب اسٹیشنری بڑے بڑے ٹینک لگانے کی آرٹری پیسز کی جنگ نہیں رہی، اور نہ ایون وہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں، مہنگے جہاز ہیں، ان کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہوں گے اگینسٹ نا مسائلس، بالسٹک ہوں یا دوسرے ہوں، لینڈ فائرڈ ہوں یا سی سے فائر کیے جا رہے ہوں. تو وہ یہ ساری چیزیں، موبائل ہوں گے اور یا اسٹیشنری ہوں گے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. اور یہ جو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرونس ہیں جو ریٹرن کے لیے نہیں ہوتے، وہیں جا کے جس طرح کہتے ہیں خودکشی کرنے والے یہ ہیں، تو یہ بھی کام کریں گے اور یہ اوور ویلم کر دیتے ہیں. اور چونکہ سستے ہوتے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں، تو وہ جو بھی انٹرسیپٹرز ہوں گے اس کے نیٹ ورک کو بھی خراب کر سکتے ہیں، تو آپ کی اس میں خاصی مدد ہوگی. اس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ نیچر آف وار کمپلیٹلی چینجڈ ان فیور آف ایئر فورس. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، نیچر آف وار تبدیل ہو چکی ہے. ثناء اللہ صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگ تو میدان میں ہو رہی ہے، دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھی جاری ہے، اور اس وقت جو مائنڈ گیم ہے وہ بہت آگے ہے. سوشل میڈیا کی جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ملک جو کہ جنگ جیت رہے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں. تو یہ مائنڈ گیم بہت بڑی ہے. نہیں، یہ بات تو اس صدی کی ایک پہچان بن گئی ہے نا کہ جی آپ پرسیپشن از مور ریئل دین دی ریالٹی. تو اس میں تو آپ کو ہر طرح کے پروپیگنڈا ملے گا. آپ وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جس پہ آپ نا بلیو کرتے ہیں یا جو آپ کے دل کے قریب ہے. ہمیں وہ خبریں بہت اچھی لگتی ہیں جہاں
ایران جیت رہا ہے، ایران کے پاس سٹاک پائلز بہت زیادہ ہیں، ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران یہ کر رہا ہے، ایران وہ کر رہا ہے، ایران اگر بیسس پہ حملہ کر رہا ہے تو یہ یو اے ای پہ نہیں کر رہا، سعودی عربیہ پہ نہیں کر رہا، اس کے ہے نا دوسرے معاشی ہے نا جو ٹارگیٹس ہیں ان پہ نہیں کر رہا. یہ ہم سب سوچتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے دل کے قریب ہے. اور دوسری طرف ہم نا کنڈیم جی کرنا جی شروع کر دیتے ہیں ویسٹرن. یہ تو وار ہے، کھلی وار ہے، اگرچہ یہ وار بڑی غلط وار ہے، اللیگل ہے، اللیسٹ ہے اور بلا جواز کی گئی ہے، اس کی کوئی منطق نہیں جی ہے، جی عالمی لا کے خلاف ہے اور سراسر دھاندلی ہے اور ایک بدمست ہاتھی کا ایک کھیل ہے جو رچایا جا رہا ہے. لیکن یہ وار میں تو ہر چیز جائز ہے اور خواہ یہ بالکل اللیگل وار ہے، یہ وار ایکچولی ہماری صدی کی وار ہے. اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن اس صدی میں. یہ 18 میں ہوتی، 17 صدی میں ہوتی تو کولونائزیشن کا دور تھا، سلیوری کا دور تھا، تو یہ اس وقت نا فٹ ہو جاتی ہسٹری کے سانچے میں. ابھی یہ ہضم کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر بھی اور دوسرے ایسے ملکوں میں بھی جو الائے سمجھے جاتے ہیں یا اچھا رہے اچھا ہیں پچھلے ثناء اللہ صاحب، 50 ایئر سے. آپ سفیر بھی رہے ہیں، آپ اس چیز کا بہتر جواب بھی دے سکیں گے کہ پاکستان کا سفارتی کردار اس میں بہت اہم ہے اور پاکستان کے عوام بھی اس چیز میں بہت رول پلے کر رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا کی جو بات کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں تو پاکستان کے عوام کی ایک سپورٹ یا ایک فیور بھی دیکھی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم انڈیا کے جو عوام ہیں ان کی بھی سپورٹ ایران کے حق میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی جس سے میں نے کہا کہ یہ آواز اٹھے گی، آہستہ آہستہ اٹھے گی. ہمارا سلسلہ اور ہے، ہم بالکل ساتھ بہن نیبر ہیں. ہم نے دیکھا ہے ہمارے میں بالکل لوگ بولنے کی آواز بھی اٹھاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں اور ذرا انٹیلیجنٹ ہیں، پولیٹیکلی ذرا کانشیس لوگ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہت سخت قسم کی. اس لیے ہماری اور پھر ہم پہ امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارا نیبر ہے اور ہمارے تہذیبی قسم کے تعلقات رہے ہوئے ہیں. پھر یہی نہیں کہ ایک ہی نیبر ہے، دوسرے بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں جن کی ٹیریٹری پہ مسائل گر رہے ہیں. وہاں بیسز بنے ہوئے ہیں، ملٹری بیسز امریکہ کے، وہاں سے فائر بھی ہو رہا ہے. اور ایران کے اپنے بیانات بھی جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ کے اور اس کے بعد کے کہ جی ہم کنٹینیو کریں گے اگر فائر وہاں سے ہوگا. آخر وہ بیس بنے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ فائر کریں گے، امریکہ فائر کرے گا تو اس کا جواب ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ورثہ ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ پاکستان میں اور پاکستان کے عوام پہ بہت ہوگا، معاشی بھی ہے، سماجی بالکل بھی ہے، بالکل ذہنی بھی ہے. اب آ جاتے ہیں، آپ نے انڈیا کی بات کی. انڈیا میں بھی اہل تشنی لوگ بہت زیادہ ہیں، پھر مسلمان بھی ہیں، اور وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ تو کہیں جا کے کھل کے مودی صاحب کہتے ہیں میں تو اسرائیل کے لیکن ساتھ ہم کھڑا ہوں. جو وہاں کی ہندو عوام ہیں ان کی بھی فیور یا سپورٹ ایران کے حق میں ہی دیکھ رہے ہیں. آپ کو وہ چند آوازیں نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ اس کا کھل کے دیکھیں گے تو وہ ایسا نظر نہیں آئے گا. ہر نیشن کے اندر خواہ وہ کرسچین ہیں، بدھسٹ ہیں، اہل شعور موجود ہوتے ہیں، ایک آواز موجود ہوتی ہے سچائی کی. وہ آپ سننا چاہتے ہیں، آپ اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہی نیریٹو کی جنگ ہے. لیکن یہ اتنی وائڈ سپریڈ نہیں ہے. اگر انڈیا کو دیکھتے ہیں، پرانے انڈیا کو دیکھتے ہیں جن کی انٹرنیشنل ریلیشن شپ اور جو فارن پالیسی تھی وہ بیس تھی، تو وہ کچھ ایتھیکل ایتھکس پہ، کچھ مورالٹی پہ، کچھ پرنسپل پہ وہ آپ کو غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر وہ ہوتی تو آپ کو ایک بنچال سا ہوا نظر آتا انڈیا میں بھی، کیونکہ انڈیا کے عوام جہاں کہیں ہیں اور اگر ان کو آواز ہے ان کے پاس تو وہ ضرور بولیں گے، کیونکہ یہ سراسر ظلم ہے جو ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے. بالکل.